اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں۔ پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے۔ پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا۔ اٹ واز اے ریئیکشن۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں۔ ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے۔ میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی، اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے۔ مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر، وہ آج تک موجود ہے۔ کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی، نوجوان۔ میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندنوں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں۔ We must know what you are doing۔ بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں۔ دیکھیں الفاظ، 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا۔ 3 جملے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے۔ بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے۔ دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں، اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز پر مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون، یعنی تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوں گی۔ باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں۔ ایک شق اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا۔ تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی۔ تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں، پنڈت جی ہو گئے اب صدر۔ اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت۔ اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیتیں یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، وی آر گوئنگ بیک۔ تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھیے، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے،
تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے. تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو. تاریخ بدل جاتی. یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، اور وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی. یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی. تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو.